الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرک۔ بیت اللہ کا طواف کوئی بھی ننگا آدمی نہ کرے اور نہ ہی کوئی مشرک حج کو آئے۔ دور جاہلیت میں یہ ایک حماقت تھی اور یہ ایک جہالت تھی کہ لوگ جن کپڑوں میں گناہ کرتے تھے انہیں طواف کرنے سے پہلے اتار دیتے تھے، لہذا شریعت اسلامیہ نے آ کر اس گندی رسم کو ختم کر دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجۃ التي امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل، یعنی وہ حج جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، اس سے جو پچھلا حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا یوم النحر بمنن، 10ویں ذو الحجہ کو منا میں بھیجا، فی رہط یؤذن فی الناس، یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا الا خبردار، لا یحج بعد العام مشرک، آئندہ سال کوئی بندہ، آج کے بعد، یہ جو آج سال ہے اس سال کے بعد کوئی مشرک آدمی حج نہ کرے، ولا یطوف بالبیت عریانا، اور کوئی بندہ بھی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مشرک لوگ نجس ہیں، لہذا آج کے اس سال کے بعد کوئی بھی ان میں سے حرم کے اندر داخل نہ ہو، فلا یقرب المسجد الحرام، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ حرم کی حدود داخل ہو جاتی ہے وہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت نے اپنا دارالحکومت ریاض کو بنایا ہے، مکہ مدینہ کو نہیں بنایا، کیونکہ بین الاقوامی طور پر لوگ آتے جاتے ہیں، یہودی عیسائی بھی آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے وہاں پہ جگہ کوئی سلسلہ نہیں بنایا گیا بلکہ ریاض میں رکھا گیا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں نہیں کیا جائے۔ ستر پوشی ضروری ہے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اور یہ ظالم جو ہیں وہ برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ شیطان کی تو شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے یہ آغاز کیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو کس طرح قسمیں کھا کے اس نے یقین دلایا اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس پھل کا، درخت کا پھل چکھا تو وہ برہنہ ہو گئے، پھر وہ جنت کے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو شیطان کا شروع سے یہ ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ برہنہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ باب ہے من لم یقرب الکعبۃ ولم یطف حتی یخرج الی عرفۃ ویرجع بعد الطواف الاول،
جو شخص پہلا طواف کر کے پھر کعبہ کے قریب نہ گیا اور نہ اس نے دوبارہ طواف کیا یہاں تک کہ عرفات سے ہو آیا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، فطاف، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کی سعی کی، ولم یقرب الکعبۃ، لیکن اس کے بعد اب بیت اللہ کے قریب نہیں آئے، بعد طوافی، طواف کرنے کے بعد، حتی رجع من عرفۃ، یہاں تک کہ آپ عرفہ سے واپس آ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طواف قدوم یعنی پہلا اس نے جو طواف کیا ہے اس کے بعد اپنی مصروفیت کے پیش نظر وہ عرفات سے پہلے بیت اللہ حاضری نہیں دیتا اور نہ ہی نفل طواف کرتا ہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، استأذن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، ان یبیت بمکہ لیالی منن، کہ وہ منا کی راتوں میں مکہ رہنے کی اجازت دے دیں، یعنی جو راتیں منا میں رہنی تھی وہ مجھے مکہ میں جانے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ من اجل سقایتہ، وہ حاجیوں کو پانی پلانا چاہتے تھے۔ فآذن لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ جو ہے یہ رات منا میں گزارنی ہوتی، یہ رات منا میں گزارنی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن کسی کو آپ نے اگر استثناء دیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص کو دیا، ہر ایک کو نہیں دیا۔ ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں منا سے نکل کے اب میں مکہ چلا جاؤں۔ اس کے بعد ہے اسی سلسلے کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی السقایۃ فاستسقى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پانی پلایا جا رہا تھا وہاں پہ تشریف لائے۔ فقال العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا فضل اذهب الی امک، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی پانی پلاؤ، یہی پانی پلاؤ۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یجعلون ایدیہم فی، لوگوں نے اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ فشرب منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پی لیا۔ ثم اتی زمزم، پھر آپ زمزم کا پانی پیا۔ وہم یسقون ویعملون فیہا، اور آپ نے اس میں سے پانی پیا، پھر آپ زمزم کے پاس آئے، وہاں لوگ پانی پلانے کا کام کر رہے تھے۔ فقال اعملوا فانکم علی عمل صالح، اپنے کام میں مصروف رہو، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لولا ان تغلبوا لنزلت، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تمہارے اوپر غلبہ آ جائے گا تو میں بھی اپنی سواری سے اتر کر حتی اضع الحبل علی ہذہ، تو میں کیا کرتا، یعنی عاتقہ، میں سواری سے اتر کر رسی اپنے کندھوں پر رکھ لیتا اور پانی بھرتا، یعنی یہ رسی جو کنویں سے پانی کھینچا جا رہا ہے میں اپنے کندھے پہ رکھتا اور میں بھی کھینچ کے پانی لوگوں کو پلاتا۔ اصل میں یہاں پر 2-3 باتیں ہیں ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر۔ سب سے پہلے تو زمزم کے پانی کی فضیلت ہے، زمزم کا پانی اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی مٹاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ آیا، وہاں پہ 16-17 دن رہا، حتیٰ کہ میں نے زمزم کے سوا کچھ بھی استعمال نہیں کیا، اور میرے پیٹ میں سلوٹیں پڑنی شروع ہو گئی، ہمارے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں وٹ پڑنے شروع ہو گئے، یعنی صحت بن گئی ان کی۔ تو کہتے ہیں مجھے میرے جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو ذر تم نے کیا کھایا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے تو زمزم کا پانی پیا ہے، میں نے تو زمزم کا پانی پیا ہے۔ تو زمزم کا پانی جو ہے یہ پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی مٹاتا ہے، اور الحمدللہ اس خاکسار نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوا ہے، میں نے بھی تجربہ کیا ہے اس کا۔ صبح کے وقت پانی پیا ہے، شام تک بھوک ہی نہیں لگی، اور بار بار پیا ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی خاصیت ہے کہ یہ پانی آپ جتنا مرضی پی لیں زیادہ غذائی حاجت بھی نہیں ہوتی،
قضائے حاجت بھی انسان کو نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی انسان، یعنی آپ باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، آپ پانی پیتے رہیں، آپ کو شام تک بھی حاجت نہیں ہوگی، بولو براز کی حاجت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو بڑا اچھا کام ہے، گو کہ لوگوں کو پانی پلانا، یہ تو زمزم کا پانی ہے نا، یہ تو باعث اجر ہے ہی ہے، عام پانی پلانے کا بڑا اجر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا، گرمیوں میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگ بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض ایسے دل کے تھوڑے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ ہماری دکان کے ہمسایوں نے پانی مانگنا ہے، وہ برف ہی نہیں ڈالتے، ٹھنڈا پانی سارا نہ پیے، وہ برف والا اندر بلا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم ہی پئیں کوئی اور نہ پیے۔ پانی پلانا اس قدر اچھا عمل ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک بدکار عورت وہ کنویں میں اتری، پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے پانی پیا، پانی پی کے جب کنویں سے باہر آئی، یہ ایک عجیب ہوتا ہے نا، دیکھیں ہمارے میں فلٹر وغیرہ لگے ہوئے تو پانی گر کے وہ جگہ گیلی ہو جاتی، کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے تو وہ منڈیر اس کی ارد گرد کی مٹی گیلی تھی، تو وہ کتا پیاسا تھا، وہ پیاس کا مارا مٹی چاٹ رہا تھا، اس عورت کو اپنی پیاس یاد آ گئی۔ ہمارے ہاں تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دے دے تو وہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی حدیث ہے نا، ایک کو کوڑ کا مرض تھا، ایک اندھا تھا اور ایک سر سے گنجا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کی، فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس سے کہا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تو کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا، اور ایک اونٹنی یا اونٹ دے دیا، کہا اللہ تجھے اس مال میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد جو سر سے محروم تھا، بالوں سے گنجا تھا، اس کے پاس پوچھا، کہا لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور مال کے طور پر ایک گائے دے دی، کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ کہتا اندھا ہوں، بڑے بازار میں کھڑا کر دیں، قبرستان میں کھڑا کر دیں، ایک برابر ہے، دنیا کی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئی، اس نے اس کو بکری دے دی، کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ چند سال گزرے، اب یہ فرشتہ ایک فقیر کے روپ میں آیا اور کہا کہ غریب آدمی ہوں اور آپ سے کچھ چاہتا ہوں۔ کہنے لگا چل پا دے، تو آیا وڈا لین، کہنے لگا تم وہی نہیں ہو جسے کوڑ کا مرض تھا؟ کون سا کوڑ کا مرض ہے؟ جدی پشتی میرا پیو دادے تو ترے ہونے سے میر تری۔ کہا اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو نا تو پھر اللہ تجھے پھر وہی کر دے جو تو پہلے تھا۔ ان کو چل نکلتا ہو، آ گیا ساری دولت مانگا۔ انسانی فطرت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا دیا ہے، اس میں سے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زکوٰۃ دو، نہیں دیتا۔ وہ شاید پتہ نہیں کون فرما رہا، کہتے جب بات لاکھوں میں ہوتی ہے تو ہر بندہ ہی زکوٰۃ دیتا تھا، جب وہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے انہوں دل تڑگوں ہوتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے جی جناب گنجے آدمی کے پاس، اسے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، چل نکل جاؤ، آ گئے مانگنے کے لیے۔ کہا تو وہی نہیں ہے جس کے سر پہ بال نہیں تھے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کنگال تھا۔ کہنے لگا جا کام کرو جا کے، بھائی جدی پشتی میرا بھائی۔ کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ تجھے پھر وہی کر دے جو تو پہلے تھا۔ اندھے کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا، کہا یہ بکریاں کھڑی ہیں، جتنی چاہیے لے لو، جتنی چاہیے لے لو۔ کہا تیرے بارے میں مشہور ہے کہ تو نبینا تھا۔ کہا ہاں بالکل میں نبینا تھا، اور مجھے وہ اپنا نبینا پن یاد ہے، مجھے وہ اپنا ماضی یاد ہے۔ مسلمان کا مستقبل اس کے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو قومیں اپنا ماضی فراموش کر دیتی ہیں وہ پھر پستی میں جا گرتی۔
لہذا اس نے کہا یہ بکریاں کھڑی ہیں، تم نے ساری لے کے جانی ہے، ساری لے جاؤ۔ کہا تھا اللہ تجھے تیرے مال میں برکت دے، بات یہ ہے کہ تم 3 ساتھیوں کی آزمائش ہوئی تھی، وہ 2 فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے۔ تو انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اس عورت کو اپنی پیاس یاد آ گئی۔ یہاں پہ باتوں میں سے بات نکل جاتی ہے۔ ایک آدمی نا ادھر ہمارے فیصل آباد میں، وہ نا قربانی کرتا، مال اللہ نے اسے دیا تھا، تو وہ قربانی کے ساتھ ساتھ نا ایک آدھا کلو پیکٹ گھی کا، لہسن، پیاز، وہ اس طرح کی نا کچھ جسے مسالہ ہم کہتے ہیں، وہ بھی بیچتا تھا۔ ایک دن کسی آدمی نے سوال کر لیا کہ حضرت لوگ تو عام طور پر گوشت بیچتے ہیں، تو آپ یہ مسالہ جات کیوں بیچتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا ہمارے اوپر، ہمارے پاس دال کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ عید کے موقع پر کسی نے ہمارے گھر میں گوشت بھیج دیا، اب منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ گوشت بنائیں کیسے، نہ گھی ہے نہ مسالہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس کو بنائیں کیسے؟ کہتا اس وقت سے عزم کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا نا تو میں گوشت کی تقسیم ایسے کروں گا کہ لوگ پکانے میں کوئی دقت نہ محسوس کریں۔ اپنی بھی بات ہے نا، اپنی غربت یاد آ گئی اسے، اپنے وہ لمحات یاد آ گئے۔ اب اس عورت کو اپنی پیاس یاد آ گئی، لہذا وہ نیچے اتری، اپنا وہ موزہ اتار کے اس میں سے پانی اس کتے کو پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر اللہ سعیہا، اللہ نے اس کی اس کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، فغفرہا، اور اسے معاف کر دیا۔ پانی پلانا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب نظام، گرمی کے موسم میں عام طور پر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، بہت سارے لوگ ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ اندر اپنا ٹھنڈے پانی کا کولر چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ہم صاحب پی پی کے ختم ہی نہ کر دیں۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ تیسری بات یہاں سے ہمیں یہ مل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غالب نہ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانا تھا زمزم کا، ہر بندے کی چاہت ہونی تھی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی مل جائے، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں خود پانی پلاتا، اور انشاءاللہ ہم جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے پئیں گے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہاں پہ میں تمہیں پانی کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ پانی پئیں گے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات حالات کے پیش نظر جب کسی چیز کا ڈر ہو کہ یہاں پہ کام عجیب ہو سکتا ہے تو انسان کو 2 قدم پیچھے ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک مثال بھی بنی ہوئی نا، وہ ماچس کی سٹکس ہیں، وہ ساری اکٹھی جوڑی ہوئی ہیں جی، وہ ایک کو دے کے دوسری آگ پکڑتی جا رہی ہے، تو ایک سٹک جو ہے وہ خود پیچھے ہو جاتی ہے اور آگ وہیں پہ تھم جاتی ہے۔ بسا اوقات ایک قدم پیچھے بڑھانے سے ہی لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاملہ فہم ہوتے ہیں اور معاملے کو سلجھا دیتے ہیں، لیکن بعض ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو معاملے کو مزید الجھا آتے ہیں، وہ لڑائی ختم کرنے کے بجائے وہ بلتی کے اوپر تیل ڈالنے کا کردار ادا کراتے ہیں، معاملہ پہلے جو لمٹانا تھا وہ مزید لڑائی کے اندر اس کو دھو کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کے اندر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو دیکھا کہ اگر میں نیچے اترا پانی پلانے کے لیے تو پھر لوگوں کا ایک جم غفیر آ جائے گا اور لوگ آ کے کہیں گے جی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پانی پینا ہے، تو آپ اپنی سواری سے نہیں اترے، لیکن آپ نے اس کام کی تحسین کی ہے۔ اگلی حدیث اس مسئلے کی آخری ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا جو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ وفی روایت انہ کان یومئذ الا علی بعیر، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے۔ تو زمزم کے پانی میں تو ایک خاصیت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ایک عام ہے کہ کیا عام پانی بھی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں بھی علماء کرام درمیانی رائے یہی نکالتے ہیں کہ کوشش کر کے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو یعنی آپ پبلک بیس پہ پانی پی رہے ہیں
وہاں پہ وہ جگہ گندی ہے، صاف ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، یہاں وہ گلاسوں کے ساتھ وہ زنجیر لگی ہوئی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ نیچے تک نہیں آ سکتی، تو پھر آپ کھڑے ہو کے پی لیں، ورنہ کوشش کر کے بیٹھ کے 3 سانسوں میں برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا ہے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔